معزز سامعین اکرام، آج کا عنوان ایک ایسی عظیم ہستی کے تعلق سے ہے جن کے تعلق سے ہمارے علماء کا متحقق فیصلہ ہے کہ سارے انسانوں میں انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ کون ہے ابو بکر، جس کے تعلق سے ہر خطبے میں اعلان کیا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت کا نام ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی افضل ترین ہے، ساتھ ہی ساتھ خلافت کے اعتبار سے بھی پہلے خلیفہ ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہر اعتبار سے افضل البشر ہے، ہر اعتبار سے انبیاء کے بعد ان کی ذات بڑی بلند ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ کون ہے ابو بکر صدیق؟ کیا سرکار کے خاندان سے تشریف رکھنے والے ہیں یا کسی اور خاندان سے تشریف رکھنے والے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم کسی اور ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو کئی جمعہ ان ہستیوں کے ذکر میں گزر جاتے ہیں، لیکن آج ہم ایسی ہستی کی بات کرنے لگے ہیں جس ہستی کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں ہر کوئی ہو سکتا ہے صدیق لیکن میرا ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ حضرت ابو بکر کون ہے جنہوں نے اپنے مال و جان کو، عزت و آبرو کو مصطفیٰ پر قربان کیا ہو؟ کون ہے ابو بکر؟ گلی گلی نگر نگر جن کا چرچا ہو رہا ہو، قریہ قریہ بستی بستی جن کا نام لیا جا رہا ہو، کون ہے ابو بکر؟ ارے ابو بکر کی ذات تو بڑی شان و شوکت والی ہے۔ آؤ امام احمد رضا کو پڑھو، امام احمد رضا کی علمی ہستی کا نام اتنا بلند ہے، ساری کائنات امام احمد رضا کو کائنات سنیت یاد کرتی ہے۔ امام احمد رضا ابو بکر کی اولادوں میں سے ہے، جب اولادوں کا یہ عالم ہے تو پھر ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ معزز سامعین اکرام، کون ہے ابو بکر صدیق؟ ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ اصحاب فیل کے 2 سال 6 ماہ بعد ہوا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یوں ہوا تھا، اصحاب فیل یعنی جب ہاتھیوں نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، جس کو سورہ فیل میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس واقعے کے 6 ماہ کے بعد سرکار مولود ہوئے، سرکار اس کائنات میں تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر کے تعلق سے آتا ہے اس واقعے کے 2 سال 6 ماہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رونق افروز ہوئے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سے 2 سال چھوٹے تھے۔ اللہ اکبر! کون ہے حضرت ابو بکر صدیق؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے والد محترم کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے ابو بکر صدیق؟ خلیفہ اول کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے ابو بکر صدیق؟ اللہ اکبر! افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے ابو بکر صدیق۔ کون ہے ابو بکر صدیق؟ تو کہنا پڑے گا یار غار ابو بکر صدیق، یار مزار ابو بکر صدیق، اور یار محشر بھی ابو بکر صدیق ہے۔ معزز سامعین اکرام، ایسا نہیں کہ ابو بکر نے صرف دنیا میں مصطفیٰ کا ساتھ نبھایا ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں میرے ساتھ دنیا میں بھی میرا یار ابو بکر تھا، غار میں بھی میرا یار ابو بکر تھا، اور حشر میں بھی میرا یار ابو بکر رہے گا۔ اللہ اکبر! یہ مزار میں بھی ابھی ساتھ ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کے پہلوؤں میں آرام کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، مصطفیٰ کے بازوؤں میں سونے والا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ مزار ہمیں بتا رہا ہے بعد الموت بھی، بعد الوفات بھی، جس نے مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑا ہو، جس نے مصطفیٰ کی وفاداری کو نہ چھوڑا ہو، جس نے مصطفیٰ کے در کو نہ چھوڑا ہو، تو پھر وہ حیات میں کیسی کیسی وفاداریاں باندھا کرتا تھا۔ معزز سامعین اکرام، جنہوں نے مصطفیٰ کے خاطر اپنے اولاد کو قربان کرنے کا اعلان کر دیا، کون ہے ابو بکر صدیق؟ جنہوں نے اپنے گھر بار کو، سارے مکے کو مصطفیٰ جان رحمت کے خاطر ترک کر دیا۔ معزز سامعین، کون ہے ابو بکر صدیق؟ جن کے تعلق سے آتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام پر عزت دینے کی باری آتی، ابو بکر عزت کو لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ کون ہے ابو بکر صدیق؟ جان دینے کی باری آتی، ابو بکر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ مال دینے کی باری آتی، ابو بکر صدیق مال دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایسے ہی نہیں زمانہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر کہتا پھر رہا ہے۔ ابو بکر کے بڑے احسانات اسلام پر ہے۔ اسلام کو تو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے پڑھنے کے بعد اگر کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہو وہ ابو بکر صدیق کو پڑھنا چاہیے۔ معزز سامعین اکرام، بہرحال آج ہم کچھ نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ پر ڈالیں گے۔ کیوں آخر ایسا؟ تو اسی ماہ کی چاند کی 22ویں تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یار رسول، جانثار رسول، وفادار رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔
22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ معزز سامعین اکرام، رب ذوالجلال اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ابوبکر کو بچپن ہی سے وفادار، بچپن ہی سے حضرت ابوبکر کو باشعور باعزت بنا کر کے پیدا فرمایا۔ مکے کی عظیم ہستیاں بہت ساری تھی جن کی عزت مکے میں بڑی بلند کہلائی جاتی تھیں، انہی ہستیوں میں ایک شخصیت کو زمانہ ابوبکر صدیق کے نام سے یاد کرتا ہے۔ کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی وہ ابوبکر کے دربار میں آ جاتا، کسی کو فیصلہ کرنا ہوتا ابوبکر کے دربار میں آ جاتا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات بتا رہا ہوں، جب سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، وہ زمانے میں ابوبکر کا رتبہ یہ تھا، اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہوتا ابوبکر خود بھوکا رہ کر کے اس کو کھلا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اب اسلام نہیں لائے، اب اسلام آیا نہیں تھا، اسلام کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر حضرت ابوبکر کے پڑوسی ہونے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ مکے والے حضرت ابوبکر کے مکے والی ہونے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ابوبکر اس ہستی کا نام ہے۔ تجارت پر جاتے، کوئی آ کر کے کچھ مانگ دیتا، ابوبکر سوچتے نہیں کیسے میں دوں یا نہ دوں، فوری نکال کر کے پیش کر دیا کرتے۔ میں سوچنے لگا اے اللہ، ابوبکر کے ساتھ کو اتنی بلند کیوں بنایا؟ اتنی بلند بنانے کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ تو پتا چلا جب اللہ اپنے حبیب کو مبعوث کرنا چاہتا تھا تو اپنے حبیب کے ساتھی، اپنے حبیب کے یار، اپنے حبیب کے پیارے کو بھی اتنا حسین بنا دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی معزز کہلائے جاتے تھے، زمانہ باطل میں بھی معزز کہلائے جاتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب فیل کے واقعے کہ 2 سال 6 ماہ کے بعد اس دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ ان کے تعلق سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر کی پیدائش اور ولادت مصطفیٰ علیہ السلام کے 2 سال چند ماہ کے بعد ہوئی۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ آپ پوچھو سرکار کی عمر وفات ظاہری کے وقت کتنی تھی؟ آپ کہیں گے 63 سال کی تھی۔ صرف سرکار کی عمر 63 سال کی نہیں تھی، علامہ جلال الدین سیوطی کی روایت کے مطابق حضرت ابوبکر کی وفات بھی 63 سال میں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! ایسا بھی کوئی دوستانہ، ایسا بھی کوئی ایمان والا یار، ایسا بھی کوئی محبت پیش کرنے والا یار پیدا بھی ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ کے 2 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے، بتا رہا ہے زمانے میں پہلے آقا آتا ہے، بعد میں غلام آتا ہے۔ اللہ اکبر! پھر فرمایا گیا میرے مصطفیٰ 63 سال رہے، غلام کی کیا ضرورت کہ وہ بھی 63 سال سے زیادہ زندگی گزارے۔ ابوبکر نے بھی 63 سال میں اس دنیا کو ترک کر کے اعلان کر دیا، عاشق ہو تو ابوبکر جیسا، محبوب ہو تو ابوبکر جیسا، یار ہو تو ابوبکر جیسا، صدیق ہو تو ابوبکر جیسا، دوست ہو تو ابوبکر جیسا۔ ابوبکر کی وفاداریاں بڑی بلند ہے، ایسے ہی رتبہ نہیں مل گیا سارے انسانوں میں افضلیت کا، ایسے ہی رتبہ نہیں ملا پہلے خلیفہ ہونے کا۔ ابوبکر نے ایسے واقعات کا سامنا کیا، ایسے حالات کا سامنا کیا، آنکھیں رو جاتی ہے جب ان کے حالات کو پڑھتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایسا معاملہ تھا کہ سارے مکے والے ابوبکر بڑی عزت کیا کرتے تھے، ابوبکر صدیق سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور ان پر بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے ابوبکر بڑا پیارا سا انسان ہے، صوفیت میں بھی بلند ہے، صدقہ دینے میں بھی بلند ہے، لوگوں کی مدد کرنے میں بھی بلند ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی بلند ہے۔ اچھا، ایسا نہیں کہ سرکار کے ایمان لانے کے بعد ابوبکر ساتھی بنے، نہیں ہے، زمانہ جاہلیت میں دونوں کے روابط ایسے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے اور حضرت ابوبکر کی دوستانی کا عالم یہ تھا، زمانہ ان کی دوستانی پر ناز کیا کرتا تھا، ان کی یاری پر ناز کیا کرتا تھا۔ بہرحال معزز سامعین اکرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے بلند ہستی کا نام ہے۔ حضرت معروف سے روایت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 11 افراد میں سے ایک ہے جو زمانہ جاہلیت میں زمانہ اسلام میں دونوں میں معزز بنے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو زمانہ جاہلیت میں اس کی بڑی عزت کی جاتی ہو لیکن ایمان لانے کے بعد وہ رتبہ نصیب نہ ہوتا ہو، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد رتبہ والا بن جاتا ہو، زمانہ جاہلیت میں اس کا کوئی مقام نہ ہوتا ہو۔ لیکن 11 لوگ ایسے ہیں جن کو زمانہ جاہلیت میں بھی بڑا رتبہ ملا، زمانہ ایمانیت میں بھی بڑا رتبہ ملا، اسلام لانے سے پہلے بھی زمانہ ان کا ادب کیا کرتا تھا، اسلام لانے کے بعد بھی زمانہ ان کا ادب کیا کرتا
کرتا ہے۔ تو ان 11 لوگوں میں حضرت معروف کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکر کی ہستی بھی وہ ہستی ہے جب آپ زمانے جاہلیت میں ایمان نہیں لائے تھے تبھی بھی زمانہ ابو بکر کا نام لیتا تھا۔ جب ایمان لا چکے ہیں سارے ایمان والے ابو بکر صدیق کا نام لے رہے ہیں، وہی نہیں لے رہے تھے۔ آنے والی صبح قیامت تک جتنے مصطفیٰ مصطفیٰ کہیں گے اتنے ابو بکر کہیں گے۔ معزز سامعین اکرام، یہ اہل سنت کا نصیبہ ہے کہ اہل سنت صحابہ کو بھی مانتی ہے، اہل بیت کو بھی مانتی ہے، اولیاء کو بھی مانتی ہے۔ یہ نصیبہ ہے اہل سنت کا، کسی کے خلاف نہیں ہے، سب کو تسلیم کرنے والی، سب کی عظمتوں کو اپنے سینوں میں بسانے والی۔ فرمایا صحابہ اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت ایک ایسی کڑی کا نام ہے، اگر کوئی صحابہ کو چھوڑ دے اہل بیت کو تام لے تبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی اہل بیت کا دامن تھامے اور صحابہ اکرام کو چھوڑ دے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو صحابہ کی بھی عزت کو تھامنا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کی عزت کو بھی تھامنا ہوگا۔ دونوں کے راستے کو جو پکڑے گا کائنات میں وہ بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آؤ کچھ باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں رکھوں۔ دکھنے میں کیسے تھے حضرت ابو بکر صدیق؟ ذرا اس طرف بھی توجہ کر لینا، کون ہے ابو بکر صدیق؟ نام سنتے ہیں ہم اہل سنت کے مساجدوں کی دیواروں پر حضرت ابو بکر کا نام پہلے لگا ہوا رہتا ہے، اور کیا رہتا ہے؟ خلیفہ اکبر، خلیفہ اول بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر ابو بکر صدیق، بڑا پیارا سا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دکھنے میں یہ کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے ابا جان دکھنے میں کیسے تھے؟ اللہ اکبر! حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، الصحابہ میں اس روایت کو لکھا گیا ہے آپ کا رنگ گورا تھا، آپ دکھنے میں گورے رنگ کے تھے۔ فرمایا بدن اکھرا تھا، یعنی زیادہ موٹے بھی نہیں تھے زیادہ دبلے بھی نہیں تھے، ایک میڈیم جس کو ہم بہترین باڈی کہتے ہیں، باڈی بلڈر جس کو کہتے ہیں، اس طرح کا بدن تھا۔ فرمایا رخسار کچھ اندر دبے ہوئے تھے، چہرہ کچھ اندر دبا ہوئے جس کو ہم گال بولتے ہیں کچھ اندر دبے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! چہرہ عرق آلود رہتا تھا، اور فرمایا پیشانی ابھری ہوئی نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر! ایسا چہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ سامعین اکرام، اس ہستی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کی خدمت میں اگر کچھ عرض کروں تو یوں کہہ لیجئے، حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی کا نام ہے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو جب تھاما تو صبح قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ صبح قیامت تو صبح قیامت ہمارا یہ عقیدہ ہے، جنت میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ابو بکر و عمر چلتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ اکبر! ایک روایت میں عرض کروں، اللہ اکبر، سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ہمدین محشر ہوگا، جب مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ببرکت ہوگی، مصطفیٰ جب تشریف لاتے ہوں گے ساتھ میں اور 2 لوگ مصطفیٰ کے ساتھ آتے ہوں گے، کہا دائیں جانب ابو بکر تو بائیں جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ اللہ اکبر! سیدھی جانب ابو بکر ہوں گے تو بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، جب یہ چلتے ہوئے آئیں گے سارا زمانہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہوا سلام عرض کرے گا۔ جس کو امام احمد رضا نے کھینچتے ہوئے یوں بند کیا سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میدان محشر میں جب مصطفیٰ ابو بکر عمر کو ساتھ لیتے آئیں گے سارا زمانہ مصطفیٰ پر سلام پڑھتا ہوا نظر آئے گا، سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے سلام پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ اگر فرشتے مجھ سے کہے اے احمد رضا ذرا تو بھی تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھ اپنے انداز میں، تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر! جو بعمل ہوں گے ان سے اگر آپ مل کر کے رہیں گے خدا کی قسم ماحول ایسا بن جائے گا، دنیا بھی تمہاری شاد و آباد ہوگی، حشر بھی تمہارا شاد و آباد ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، بہرحال ذکر کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ کیا ہو گیا، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، ایک دن آئے حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ماجدہ کے پاس، جو کہ بعد میں ایمان لائی، جن کا نام ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایمان لائے، ایمان نہیں لائے تھے دونوں بھی، نہ حضرت ابو قحافہ نے ایمان لایا تھا نہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا تھا، دونوں بھی ایمان نہیں لائے۔ ابا جان اپنے ابو بکر صدیق کی امی جان کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے دیکھو ابو بکر صدیق بار بار مصطفیٰ کا نام لیتا ہے، آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جو بعد میں ایمان
ایمان لائی، بعد میں صحابیہ بننے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ کہتی ہے اے ابو قحافہ اپنے بیٹے کو کچھ بھی مت کہو۔ ابو قحافہ نے پوچھا کس لیے کچھ بھی نہ کہوں؟ تو حضرت ام الخیر فرماتی ہے ابو قحافہ اپنے بیٹے صدیق کو کچھ بھی مت کہو، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہو رہا تھا مجھے کسی نے آواز لگائی تھی اے ام الخیر یہ تیرا بیٹا معمولی بیٹا نہیں ہے، یہ وہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور زمین میں یہ محمد کا رفیق بن کر کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آسمانوں میں مجھے صدیق کہہ کر کے پکارا جاتا ہے، زمین میں وہ محمد کا رفیق بن کر کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان صدیق اکبر کی ہے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ان کی والدہ کو بشارتیں دے دی جا رہی ہے تیرے گھر ایسا بیٹا آ رہا ہے جس بیٹے کی شان کا یہ عالم ہے، زمین پہ بھی اسے صدیق کہتے ہیں، آسمان پہ بھی اسے صدیق کہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جس کا زمانہ محمد کہتا ہے اللہ اس کو اس کا رفیق بنا کر کے بھیج رہا ہے، اس کا ساتھی بنا کر کے بھیج رہا ہے۔ یہ معمولی ہستی نہیں ہے جی ابوبکر صدیق، میں کہوں گا امام محمد رضا سے بھی افضل، حضرت غوث اعظم سے بھی افضل، غریب نواز سے بھی افضل، مولا علی حیدر قرار سے بھی افضل، عثمان غنی سے بھی افضل، ذوالنورین سے بھی افضل، سارے صحابہ سے افضل۔ علماء نے تحقیق کے ساتھ یہ فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد اس امت پر اگر کوئی افضل ہے وہ ابوبکر صدیق کی ذات پاک ہے۔ معزز سامعین اکرام، ابوبکر کو معمولی مت سمجھو، حضرت ابوبکر بہت بڑی عظیم ہستی کا نام ہے جن کے ہی صدقے میں اسلام کو بلندی ملی ہے۔ اچھا یہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ یہ ایمان لائے کیسا؟ ان کے ایمان لانے کا عالم کیا تھا؟ دیکھیے میں اب کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے دونوں، ایمان اعلان نبوت سے پہلے بھی ساتھی تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی ساتھی تھے۔ ہوا کیا؟ آپ تفصیل کے ساتھ سماعت کیجئے، کیونکہ ابوبکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے، میں کہوں گا غوث اعظم کو پڑھنا بعد میں، پہلے پڑھنا ابوبکر صدیق کو، غریب نواز کو پڑھو بعد میں، لیکن اگر پڑھنا ہی ہے تو ابوبکر صدیق کو پڑھو۔ حضرت ابوبکر صدیق ایمان کیسے لائے؟ تجارت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق باہر چلے گئے تھے، کسی اور گاؤں کو چلے گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جانے کے بعد یہاں پر مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے گئے، سفر میں ان کو ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو اہل کتاب کا ماننے والا، اہل کتاب بولتے کس کو؟ سرکار نے اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ ایمان والے کہلائے جاتے تھے ان کو اہل کتاب بولتے، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی کتاب کو ماننے والے کو اہل کتاب بولتے۔ اس وقت مصطفیٰ اعلان نبوت نہیں کرے تو سب پہ یہ لازمی تھا کہ وہ عیسیٰ پر ایمان لائے، ساری کتابوں پر ایمان لائے، تو اہل کتاب کی ایک سے ملاقات ہوئی۔ میں یوں کہوں گا کہ عیسیٰ کے امت کے عالم کی ملاقات ابوبکر سے ہوئی۔ جیسے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت ابوبکر سے یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ معمولی ہستی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ چار عبداللہ ہے، ایک عبداللہ ابن عباس، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود، ایک حضرت عبداللہ ابن مبارک، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر۔ یہ چار عبداللہ ہے جن کا نام ان کے والد کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، تو انہی میں سے ایک عبداللہ جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے تو یمن کا سفر کیا، تو یمن کے سفر میں ایک اہل کتاب بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ اب ان دونوں میں بات چیت کیا ہوئی؟ فرمایا جاتا ہے عالم نے کہا، اہل کتاب یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ کی امت کے عالم نے کہا آپ مجھے حرم کے رہنے والے معلوم ہوتے ہو۔ جب ملاقات کی یمن میں تو کہتے ہیں آپ حرم کے رہنے والے معلوم ہوتے ہو۔ ابو بکر نے کہا آپ کا گمان صحیح ہے، میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس عالم نے کہا آپ قبیلہ قریش کے تمیمی فرد ہے، آپ اہل قریش کے تمیمی معلوم ہوتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں قریشی ہوں اور تمیم بن عمرہ کی اولاد سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر عالم نے سوال کیا اب آپ کے متعلق ایک علامت کی جستجو میرے ذہن میں باقی ہے، ساری چیزوں کو پوچھ لینے کے بعد بول رہے ایک علامت میرے ذہن میں آپ کے تعلق سے باقی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ عالم نے کہا میری تلاش تب مکمل ہو سکے گی جب آپ اپنا پیٹ اٹھائیں گے، اپنا کپڑا اٹھائیں گے، پیٹ دکھائیں گے، اپنا پیٹ دکھائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا یہ تو میں تبھی کر سکتا ہوں جب آپ میرے سامنے اس کا ماجرا بتائے، اس کے پیچھے کی وجہ بتائے۔ تو عالم نے کہا کہ میں اپنے صحیح اور صادق علم کی بنیاد پہ، میں نے جو علم حاصل کیا کتابوں میں اس کی بنیاد پہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک ایسا شخص
آنے والے نبی کا ساتھی بنے گا جس کا حلیہ ایسا ایسا نظر آئے گا جو میں تمہارے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. لیکن ایسا پوشیدہ نشانی بھی ہے کہ وہ جو ہوگا اس کے پیٹ پر تل اور اس کی ران پر کچھ نشانیاں ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ تم اپنا وہ دکھا دو کہ میں تمہیں تصدیق کروں. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا لباس اٹھایا تو جس طرح اس نے اٹھانے سے دیکھنے سے پہلے کہا تھا میں نے کتاب میں پڑھا ہے، اسی ہو بہو جیسے کپڑا لباس اٹھایا گیا تو ابوبکر صدیق کے پیٹ پر تل نظر آئی. کہنے لگا اے ابوبکر مبارک ہو، شاید کہ مکہ المکرمہ میں ایک ایسا شخص پیدا ہو چکا ہے جو اعلان نبوت کرے گا. تم جانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کو ایمان لانا. ابوبکر صدیق بڑے حیران ہو گئے، ابھی تک تو کوئی مکے میں اعلان نبوت نہیں کیا. حضرت ابوبکر تجارت کے لیے یمن آئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا. بہرحال جب عالم سے ملاقات کا معاملہ ختم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق واپس مکہ مکرمہ پہنچے تو کسی نے آ کر کے حضرت ابوبکر سے کہا اے ابوبکر جس کو تم اپنا رفیق کہتے ہو، اے ابوبکر جس کو تم اپنا یار کہتے ہو، جس کو آپ اپنا جنسار کہتے ہو، وہ محمد اعلان نبوت کر رہا ہے. حضرت ابوبکر مصطفیٰ کے پاس گئے، کہنے لگے میں نے سنا آپ نے اعلان نبوت کیا. مصطفیٰ نے کہا اے ابوبکر ہاں اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں اعلان نبوت کروں، میں نبی بن کر کے تمہارے درمیان میں مبعوث ہوا ہوں. ابوبکر کا اتنا سننا تھا، کہا اے مصطفیٰ کلمہ پڑھا کر مجھے بھی ایمان قبول فرما لیجئے. اللہ اکبر. سارے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر ہے. سارے مردوں میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے دستے شفقت پر، دستے نبوت پر جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں. مردوں میں معزز سامعین اکرام، ابوبکر معمولی ہستی نہیں ہے. آج زمانہ گلی گلی نگر نگر ابوبکر ابوبکر کیوں بول رہا؟ ابوبکر کے معاملات تھے، یہ مسائل تھے. یہی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے احسانات بڑے ہیں اسلام پر، اسلام ایمان پر بڑے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے جمعہ بھی حضرت ابوبکر کی زندگی پر بولنے کی سعادت نصیب ہو، اس لیے کہ جب امام احمد رضا کی باری آتی ہے ہم تین جمعہ امام احمد رضا پر بول لیتے ہیں. غوث اعظم کی باری آتی ہے چار جمعہ غوث اعظم پر بول لیتے ہیں. کسی اور ولی کی باری آتی ہے کئی جمعہ ان کی سیرت پر بول لیتے ہیں. ارے جنہوں نے ان سارے لوگوں پر احسان کیا ہو، احمد رضا پر بھی، غوث اعظم پر بھی، غریب نواز پر بھی، ساری امت پر جنہوں نے احسان کیا ہو، پھر کیوں نہ ان کی شان میں سارا کا سارا ماہ بولنے پہ آ جائے. اللہ اکبر. ان کی شان کیا، ان کی تکالیف کیا ہے کہ بڑے مسائل کا انہوں نے سامنا کیا. اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے قبیلے کے لوگوں کو ان کے دور میں مکہ المکرمہ میں حضرت ابوبکر پر حملے ہوئے. اللہ اکبر. ایسے ماحول کا بھی، ایسے حالات کا بھی سامنا کرنے والی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مبارکہ ہے. معزز سامعین اکرام، کون ہے حضرت ابوبکر صدیق؟ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں. اچھا، حضرت ابوبکر صدیق پر اعتراض ہو رہے ہیں، لوگ بول رہے ہیں مولا علی افضل ہے، بعض لوگ بول رہے ہیں نہیں ابوبکر صدیق افضل ہے. اہل سنت کا صحیح موقف یہ ہے کہ خلافت میں بھی ہو، امامت میں بھی ہو، دونوں میں حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے. اس طرح خلافت کی کڑی آتی جا رہی ہے، اسی طرح امامت کی بھی کڑی ہے. پہلے ابوبکر کا نمبر، دوجا حضرت عمر کا نمبر، تیسرا حضرت عثمان کا نمبر، چوتھا مولا علی حیدر قرار کا نمبر. ہم یہ نہیں بولتے کہ مولا علی کا مرتبہ کم ہے، ہم تو یہ بولتے کہ مولا علی کا مرتبہ بھی بڑا بلند ہے. اچھا، میری زبانی میں تم کو بول رہا ہوں تو آپ سمجھیں گے مصطفیٰ اپنی ہستی سے خود بول رہے ہیں. آؤ خود مولا علی کی بارگاہ میں چلے. حضرت مولا علی کیا بول رہے ہیں؟ میں حیات میں تھا، میں زندہ تھا، بیمار بھی نہیں تھا، اس مجلس میں بھی موجود تھا. سرکار نے سبوں کو دیکھا، کہا ابوبکر سے کہو. کس وقت کہہ رہے ہیں؟ سرکار کی حالت وفات سے قبل، ظاہری وفات سے قبل بیماری لائق ہوئی تھی سرکار کو. اب نماز پڑھانے کے لیے، امامت کے لیے کوئی نہیں ہے. سرکار نے سارے صحابہ کو طلب کیا، سارے صحابہ آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ابوبکر کا ہے، ابوبکر سے کہو وہ نماز پڑھائے، امامت کرے. مولا علی حیدر قرار کہتے ہیں میں موجود تھا، حاضر بھی تھا، سرکار نے مجھے دیکھا بھی، لیکن یہ نہیں کہا علی تم امامت کرو. علی تو کہتے ہیں سرکار نے کہا ابوبکر سے کہو امامت کرے. تو حضرت علی کہتے ہیں جس ہستی کو مصطفیٰ نے میری موجودگی میں امامت کے لائق سمجھا، ہم بھی اس ہستی پر اپنی جان و مال کو قربان کر دیتے ہیں، اس امام کو اپنا امام تسلیم کر دیتے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. حضرت علی حیدر قرار خود فرماتے ہیں میں جس کو اپنا امام مانتا ہوں وہ ابوبکر صدیق کی ذات پاک. اور حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی کا نام ہے جنہوں نے سرکار کی حیات ظاہری میں
جب طبیعت درست تھی تبھی بھی سرکار کی امامت فرمائی۔ ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں، پھر بات انشاءاللہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ آنے والے جمعہ حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ پر جو حالات ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کی سعادت نصیب ہو۔ ایک پیارا سا واقعہ، میں چاہوں گا کہ آپ واقعے کو سننے کے بعد خاموش مت رہی، کچھ نہ کچھ بولنے کی سعادت حاصل کی، خدا کا ذکر، حبیب کا ذکر، تاکہ اس ذکر کے توسط آپ کا بھی مقام بلند ہو جائے، ابو بکر صدیق کا بھی مقام بلند ہو جائے۔ معزز سامعین اکرام، ایک دن کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق آئے، سرکار نظر نہیں آ رہے، تو حضرت بلال نے کہا ابو بکر تم امامت کرو۔ حضرت ابو بکر سرکار نظر نہیں آئے، امامت کے لیے نماز پڑھانے کے لیے ٹھہر گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے تھے تو ان کی حالت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہتے تھے۔ ہم نے سنا ہے خدا کو سامنے مان کر کے نماز پڑھو۔ حضرت ابو بکر کے عالم تھا کہ جب نماز پڑھتے تھے تو خدا کے روبرو ہو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور شریعت کا مسئلہ میں بتاؤں، جب امام صاحب غلط کر دیتے اور غلط کر کے فوری آگے چلے جاتے، اٹکتے نہیں، موقع نہیں دیتے کہ میں اس کی اصلاح کی جائے یا اس پہ کچھ بولا جائے، تو اس وقت شریعت کا عالم یہ ہوتا کہ جب ہاتھ بن لیتے نا، ہاتھ کو مارنا ہے۔ شریعت کا مسئلہ بتاؤ، امام صاحب غلط پڑھ لے کے قرآن کی آیت پڑھ رہے، قل اللہ احد لم یلد ولم یولد بسم اللہ سمجھ چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے امام صاحب، تو پورے مقتدیوں پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کو ایسا ہاتھ مارے، ایسا مارنا، ایسا نہیں مارنا، ایسا مارنا، ایسا مارے تو کیا ہے، امام صاحب سمجھ جاتے ہاں میں کہیں نہ کہیں غلطی کروں، پھر شروع کر دیتے، خیال کرتے۔ تو ایک دن ایسی ہوا، حضرت ابو بکر صدیق گئے، مصلی پہ ٹھہر گئے، سرکار نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، پیچھے صحابہ کا مجموعہ کھڑا ہو کے اچانک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت ہوئی۔ حالت نماز میں ہے، نماز شروع ہو گئے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک سرکار تشریف لا لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد بابرکت ہوئی تو صحابہ مصطفیٰ کے خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے، سرکار کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کون ہے سرکار کی خوشبو نبوت کے، خوشبو نبوت پھیلی تو سارے ہٹنے لگے اپنے اپنی صفوں کو۔ نماز ٹوٹی نہیں، اگر آج ہم صف میں ہٹ گئے تو نماز ٹوٹ جاتی، وہ زمانہ مصطفیٰ تھا، نماز ٹوٹی نہیں، صحابہ ہٹتے گئے، سرکار تشریف لاتے گئے، سرکار تشریف لاتے گئے، تاکہ پہلی صف میں سرکار تشریف لا لیے۔ اب صحابہ اکرام نے مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد ابو بکر کو اشارہ کرنا چاہا، لیکن ابو بکر نماز کی حالت میں خالی نہیں رہتا، حالت وجد میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ابو بکر حالت نماز میں مشغول تھے، پتہ نہیں چلا کہ پیچھے کون آیا، لیکن صحابہ نے اشارہ دیا، ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے، زیادہ آوازیں آنے لگی، ابو بکر ہوش میں آئے۔ اب جیسے ہی ہوش میں آئے، اب خوشبو مہکنے لگی، سمجھ گئے اب میرے پیچھے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی ہے، مصطفیٰ کی ذات پاک تشریف لائی ہے، لہذا خوشبو اس مہک کو سننے کے بعد ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ سرکار نے کہا ابو بکر تو امامت کر، حیات میں ہے سرکار، سرکار بول رہے ابو بکر تو امامت کر، نماز پڑھا، پیچھے مت ہٹ، لیکن ابو بکر صدیق پیچھے ہٹتے گئے، حالت نماز میں ہاتھ باندھے باندھے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابو بکر رک رہے نہیں، پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ پھر مصطفیٰ آگے مصلی پر چلے گئے، نماز ختم ہوئی، مصطفیٰ نے ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر میں نے جب تجھے اجازت دیتی تھی نماز پڑھا، پھر کیوں نہیں پڑھائی، کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ اب یہاں پر ابو بکر نے جواب دیا، آقا پیچھے ہو، غلام کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو مجھے آقا مانتا ہے، حکم پر عمل نہیں کرتا، میرا حکم تھا تجھے نماز پڑھانے کا، کیوں نے نماز نہیں پڑھائی؟ ابو بکر کہنے لگے، آقا ہاں آپ کا حکم تو ہے، لیکن ادب حکم سے بڑا ہوتا ہے، میں ادب آپ کا محفوظ رکھتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ معزز سامعین اکرام، یہ ابو بکر صدیق کی ذات جی، نماز چل رہی، پیچھے ہٹ گئے، نماز ختم بھی نہیں، نماز مکمل بھی ہو گئی۔ اب جو تم تو کہتے سرکار ہماری طرح بشر ہے، اگر ہماری طرح بشر ہوتے ابو بکر امامت سے پیچھے ہٹ جاتے، نماز ختم ہو جانی چاہیے تھی، ہاتھ ماری جا رہی تھی، نماز ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ مصطفیٰ آگے گئے، آدھی نماز پڑھائی، نماز ختم ہو جانی چاہیے تھی، نماز ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ نماز کو آنے والی قیامت تک خطبہ بیان کرتے ہوئے ابو بکر کی صدیق کی فضیلت کو بتا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا جس نماز میں مصطفیٰ جان رحمت کی رضا حاصل ہو جائے وہ نماز رد نہیں ہوتی، اسی وجہ سے مصطفیٰ مختار کل بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، مصطفیٰ با اختیار ہے، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ مختار بن کر کے آئے۔ ایک نماز کی بات بتا دیتے، نماز میں آپ ہاتھ ادھر کرے تو نماز رہتی کیا؟ آپ بولے نماز ٹوٹ جاتی، صاحب کیسا رہتی جی نماز میں ادھر ہاتھ کرے تو نماز نہیں رہتی۔ ہاں اگر کوئی وجہ ہے، مسئلہ لے لیجئے کھجلی ہے، طبیعت آپ کو جا رہے
تو ٹھیک ہے بھائی، اس کو ایک وجہ ہے، کھجارا نماز رہ جاتی۔ بے وجہ اگر کوئی داڑھی کو ہاتھ لگا لے رہا، ٹوپی سیدھی کر رہا، 3 مرتبہ ایک رکعت میں 3 مرتبہ اگر بے وجہ ان ہاتھ ہلا دیا تو نماز ختم ہو گئی۔ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، نماز ختم ہو گئی بے وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے اس کے پاس ہاتھ ہلانے کی۔ کوئی شرعی وجہ، جیسا کھجلی میں بولوں یہ ضروری ہوتا، نہیں تو پورا ڈسٹرب ہو جاتا بندہ، کھجانے کی نیت سے بولتے یہ شرعی وجہ ہے۔ لیکن بے وجہ اگر کوئی 3 بار ہاتھ ہلا رہے، نماز ترک ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، شریعت کا حکم ہے۔ لیکن ایک نماز ہم نے ایسی بھی دیکھی جس نماز میں مصطفیٰ جان رحمت تناول تام بھی فرماتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کیا ہوا، سرکار مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانے لگے، اچانک مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، ہاتھ پہنچا نہیں، واپس لے لیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر واپس لے لیا۔ جب تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا، کچھ لیے، طعام فرما لیے، نماز مکمل ہوئی۔ صحابہ نے یہ منظر کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا حالت نماز میں آپ ہاتھ بڑھا رہے ہیں واپس لے رہے ہیں، ہاتھ بڑھا رہے ہیں واپس لے رہے ہیں، ہاتھ بڑھا رہے ہیں واپس لے لیے، اور کچھ طعام بھی فرمائے، حالت نماز میں طعام فرما رہے تھے۔ آخر ماجرا کیا تھا، معاملہ کیا تھا؟ ہمارے ایسے لوگ ہوتے تو بول دیتے مصطفیٰ آپ کی نماز تو ختم ہو گئی تھی، نماز میں جو کھاتا نماز ختم ہو جاتی۔ وہ عاشقین تھے، عشق ایسا ان کے اندر بھرا ہوا تھا، وہ سوچنے لگے کچھ نہ کچھ وجہ ہے۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا تھی؟ ہاتھ بڑھائے واپس لیے، ہاتھ بڑھائے واپس لیے، ہاتھ بڑھائے کچھ منہ میں ڈال لیے، کچھ طعام بھی فرمایا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں میں حالت نماز میں تھا، اللہ نے میرے آنکھوں کے سامنے جنت کو پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں جنت کا جائزہ لے رہا تھا، حالت نماز میں ہے، جنت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور کہاں پر ہے جنت؟ آپ کہیں گے 7 آسمانوں کے اوپر، عرش کے بھی اوپر، بڑے مقام کی جگہ جنت بنی ہوئی ہے۔ ہم یہاں سے ہاتھ بڑھائے، ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، ہم کچھ کرے وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ سرکار کہتے اللہ نے مجھے جنت دکھا دی، میں جنت کو دیکھ رہا تھا، اچانک میری نظر ایک پھل پر پہنچی، میں نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچا، دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا، ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچا، جب تیسری مرتبہ میں نے اپنے نبوت والے ہاتھ کو بڑھایا، میرا ہاتھ اس پھل تک پہنچ گیا، میں نے پھل کو لیا اور کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر سرکار کی تعریف فرمائی، سرکار کی حمد فرمائی، اور اسی سے مفسرین فرماتے ہیں جو نبی دنیا میں رہ کے جنت تک ہاتھ بڑھا سکتا ہے، وہ نبی مدینے میں رہ کے ہندوستان والوں تک بھی ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی یہاں سے پکارے یا رسول اللہ بڑے غمگین میں ہوں، یا رسول اللہ بڑا قرض ہے، کوئی پکارے رسول اللہ کو یا رسول اللہ مدد کر دیجئے، انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اگر سرکار سن لے غلاموں کی باتوں کو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو نبی دنیا میں رہ کے جنت کے پھل کو توڑ سکتا ہے، پھل نے بلایا نہیں تھا، دل چاہا توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا سکتا ہے، وہ نبی غلاموں کی آواز سن کر مدینے سے ہاتھ بڑھا کے ہندوستان والوں کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہم غریبوں کے آنکھوں سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی معاملہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے تعلق سے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، جو بھی دل سے مصطفیٰ کو آہ کی آواز پکارتا ہے، مصطفیٰ اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جایا کرتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ علامہ تفتدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات بتاؤں میں، علامہ تفتدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا تھا ان کا معاملہ؟ بڑے کنز ذہن کے تھے، بڑی کتاب کے مالک ہیں، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، جن کتابوں کو پڑھنے کے بعد عالم بنتا ہے، جن کا نام علامہ قطب الدین تفتدانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کے ایک استاد محترم ہے، 2 منٹ کا وقت ہے، میں سنا دیتا ہوں، سن لیجیے۔ اب بات آئی مصطفیٰ کے اختیارات کی تو بتا رہا ہوں مصطفیٰ کیسے کیسے مدد کرتے۔ یہ ولی سرکار کے زمانے کے نہیں ہوتے، نہ صحابہ کے زمانے کے ولی ہے، یا نہ تابعی کے زمانے کے ولی، بڑی دور کا زمانہ ہے ان کا اور سرکار کے درمیان میں۔ علامہ قطب الدین تفتدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کنز ذہن کے، جلدی ان کو علم آتا نہیں تھا، جلدی وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے، ان کے ذہنوں میں نہیں بستا تھا علم۔ ایک دن کیا ہو گیا، ایگزام آ گیا، دھیرے دھیرے استاد پاس کرتے کرتے آخر تک لگ گئے۔ اب دستار کا سال تھا، دستار کے سال پاس ہونا ہے، دستار بولتے ہیں عالم کو جو پگڑی پہناتے ہیں اس کو، اب اس سال انہوں پاس ہوئے تو دستار ملتی، پاس نہیں ہوئے تو دستار نہیں ملتی۔ اب علامہ تفتدانی کو کچھ آتا ہی نہیں، کیا کریں گے انہوں؟ سرکار جو ان کے استاد تھے علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی، قطب الدین رازی نے علامہ قطب الدین تفتدانی سے کہا جاؤ اچھے سے یاد کر کے آؤ، کل ایگزام ہے، تمہارے کو پاس ہونا ہے۔ علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالی لے گئے، پکا ارادہ لے لیے، آج میں پڑھتا ہوں ایسا پڑھتا ہوں کہ کل ایگزام میں پاس ہو جاتا ہوں، پکے ارادے سے گئے۔
میں میرے دوستان چائے کو بلائے تو چائے کو بھی نہیں جاتا ہوں، گھومنے بلائے تو گھومنے بھی نہیں جاتا ہوں، ایسا ہوتا نہیں۔ اسکول سے واپسی کے بعد دوستان کے ساتھ تھوڑا گھومنا، تھوڑا کھیلنا ہوتا، لیکن علامہ تفتزانی پکا ارادہ کر لیے، مضبوط مصمم ارادہ تھا، آج پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پورا دن پڑھنا ہے، پوری رات پڑھنا ہے، کل جا کے ایگزام میں کامیاب ہونا ہے۔ علامہ تفتزانی گھر گئے، گھر جانے کے بعد یاد کرنے لگے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بولا کون ہے؟ بولے میں تیرے دوست ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا میں آج نہیں آ سکتا ہوں، میرے کو پڑھنا ہے، کل ایگزام میں میرے کو کامیاب ہونا ہے، اگر ایگزام رک گیا تو میری دستار رک جاتی، پھر 1 سال خراب ہو جاتا۔ پھر کچھ دیر کے بعد کچھ لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر آواز دی کون ہے؟ بولے تیرے گھر والے تجھے کھانے کے لیے کچھ سامان لے کر کے آئے۔ بولے نہیں ہو سکتا، میں نہیں آ سکتا ہوں، آج میں پڑھ رہا ہوں، پڑھنے دو میرے کو۔ اتنا ہو رہا ہے، انہوں پڑھتے جا رہے ہیں، ایک طرف سے پڑھ رہے ہیں، ایک طرف سے بھول جا رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، پھر سبق بھول جا رہے ہیں، ایک سبق یاد ہو رہا ہے، دوسرا یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلا سبق بھول۔ اب بڑے مایوس ہو گئے اور دل سے رسول اللہ کو پکارے، یا رسول اللہ، آپ کے دین کا علم حاصل کر رہا ہوں، میں اسلام کا علم حاصل کر رہا ہوں، یا حبیب اللہ کچھ تو مدد کیجیے غلام کی، اگر یہ ایگزام چھوٹ گیا تو پھر آنے والا 1 سال آپ کے غلام کا برباد ہو جاتا، کچھ کرم کیجیے۔ ابھی دعا کر رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹانے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ پوچھے کون ہے؟ انہوں آواز دیے تو اندر باہر سے آواز، آ ذرا آ کر دیکھ تو لے کون ہوں۔ تو انہوں بولے میں نہیں آ سکتا ہوں۔ ارے آ بھائی، ایک مرتبہ آ کے دیکھ لینا، میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں اس کو، یہ جملے اردو میں ہیں، آ بھائی آ کے دیکھ لینا ایک بار۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ غصے میں اٹھے، اب جا کے ان لوگوں کو مارتا ہوں، میرے دوستہ میرے کو ستا رہے ہوں گا، بولے غصے کی حالت میں، جلال کی حالت میں اٹھے، جا کے دروازہ کھولے۔ دروازہ کھولتے کہ سامنے کالی کالی زلفوں والا نبی کھڑا ہوا ہے، پیارا پیارے زلفوں والا ودھوا چہرے والا نبی کھڑا ہوا ہے۔ علامہ تفتزانی کو دیکھتے ہی پریشان ہو، جس اولیے کو ہم نے کتابوں میں پڑھا، جو اولیے کو دیکھنے کا شرف حاصل ہو، صحابہ کو مرتبہ کیسا ملا؟ تو شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم بغیر دیکھے کہ سرپار پر اپنی جانوں کو نچھار کرنے کی بات کر رہے ہیں، علامہ تفتزانی نے جب دیکھا ہوگا کیا عالم ہوا ہوگا ان کا۔ علامہ تفتزانی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے دیکھا وہ ودھوا والا چہرہ سامنے تھا، کہا منہ کھول۔ حضرت اللہ تفتزانی نے منہ کھولا، مصطفیٰ نے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا۔ دوسرے دن مدرسے کو چلے گئے۔ مدرسے کو جانے کے بعد استاد بول رہے ہیں، اب چڑھاتے تھے، کیا بولتے تھے استاد؟ اے گدھے بولتے تھے، جس کو نہیں پڑھنے آتا اس کو ایک نام رکھ دیتے ہیں، کیا ہوا رے گدھے، یاد کر کے آیا کیا سبق؟ انہوں بولے ہاں یاد کر کے آیا۔ اب استاد بول رہے ہیں کہ آسان سا سوال دے دیے، بولے اس کا جواب دے، فوری جواب دے دیے۔ مشکل سوال کرے تو جواب دے رہے، کتاب میں سے کہاں سے بھی سوال کر رہے ہیں جواب دے دے رہے، جو سوال کر رہے ہیں جواب ملتے جا رہا۔ ارے استاد پریشان ہو گئے، آخر کیا کرا میاں تو، آخر کون سا جام پی کے آیا تو، ایسا پڑھ رہا، جو سوال کر رہا ہوں سن لیتے جا رہا، جو سوال کر رہا ہوں جواب دیتے جا رہا۔ اللہ اکبر، ایسے سوالوں کا جواب، ایسے سوالوں کا جواب دیے، جو سارا سال فیل ہوتے ہیں، جو سارا سال مجبور گزارا کرتا تھا، جو سارا سال گدھا کہہ کر کے پکارا جاتا تھا، آج وہ ایسے جواب دیتے جا رہا۔ ساری کلاس پریشان، سارے اساتذہ پریشان، وہ استاد بھی پریشان۔ علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے۔ جب کلاس ختم ہوئی، پاس ہو گئے، دستار بندی کا موقع تھا، لیکن جب شام کا وقت آیا، علامہ تفتزانی کو بلایا، اے تفتزانی ذرا ادھر آ۔ تفتزانی کو بلا کر کے کہنے لگے، اے تفتزانی آخر تو کیا کون سا عمل کر کے آیا؟ تجھے سوال کرتا ہوں جواب دے دیتا ہے، کون سے بھی سوال میں ہارتا نہیں ہے، ہر روز سوال ہوتا تھا جواب نہیں دے سکتا تھا، آج سارے سال کے جوابات تم نے دے دیے، آخر کیا عمل کر کے آیا ہے؟ علامہ تفتزانی نے کہا یہ راز کی باتیں ہیں، سب کو بتائی نہیں جاتی، اگر آپ کو جاننی ہے تو چلو ایک حجرے میں چلتے ہیں جہاں کوئی بھی نہ ہو۔ علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل مچل رہا تھا، آخر کون سا عمل ہے، کون سی بات ہے۔ ایک کمرے میں لے گئے، دروازہ لگایا، پوچھا بتا کیا ہوا؟ تو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے کہا میں پکے مصمم ارادے کے ساتھ گھر گیا تھا، یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یاد نہیں ہو رہا، میں نے دل سے رسول اللہ کو آواز لگائی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اس غلام پر نظر کرم فرمائیے۔ جیسے میں نے سرکار کو آواز لگائی، سرکار میرے دروازے پر جلوہ گر ہوئے، مجھے اپنا لعاب مبارک پلایا، وہ لعاب مبارک کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے سارے علوم سے مجھے نواز دیا، اللہ اکبر، سارے علوم سے نواز دیا۔ علامہ قطب الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ارے تفتزانی، شاید کہ میں تفتزانی ہوتا اور میں آقا کو پکارتا، آقا مجھے آ کے اپنے جلووں سے سرفراز کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ جو نبی علامہ تفتزانی کی مدد کر سکتا ہے، جو نبی علامہ تفتزانی کی آواز کو سن سکتا ہے،
جو محبوب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدد کر سکتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے وہ نبی ہماری بھی مدد کر سکتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، لہٰذا یہ حالات سے غافل مت ہوئیے، ڈرنا نہیں ہے کسی سے۔ ان آ کے فلاں مسلمان کو نکال دیتا ہوں، بول رہا آج کل ایک لنگا چل رہا، لنگوں کی ذات کو خراب کر رہا، بول رہا مسلمانوں کو کاٹ کے پھینک دینا ہے، تلواریں بتا رہا۔ اس کو نہیں معلوم ہمارے اسلام کی تاریخ، اس کو نہیں معلوم بدر کے وہ 2 بچوں کے شاندار معاملات۔ اگر اس کو پتا ہوتا تیرے استاد کو مارنے والا اسلام کا کوئی بڑا بہادر نہیں تھا، اسلام کے بچوں نے کفر کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کو پتا نہیں ہے تاریخ۔ ہم جب بات آتی ہے تلواروں کی، تلواریں لڑنا مارنا سیکھے ہی مسلمانوں سے لوگوں نے، انہوں نے حکومت نہیں دیکھی مسلمانوں کی، انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی مسلمانوں کی۔ آج میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، جتنے لوگ مسلمانوں کے خلاف آ کر کے ٹھہرنا چاہتے ہیں ٹھہر جائیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، جو مسلمان ہوگا وہ کبھی کسی سے ڈرے گا نہیں۔ مسلمان جائیں گے تو ڈرتے کیا؟ مسلمانوں کے لیے تو روح قبض ہونا ایک نعمت کی علامت ہے، کس لیے کہ مسلمان جو زندگی بھر مصطفیٰ 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 کہتے رہتا ہے، جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، وہی مصطفیٰ اس کو اپنا دیدار کرا لیتے ہیں۔ جس کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے مدینہ جا رہا ہے مزار کو دیکھنے کے لیے، ہماری روح کا تو عالم یہ ہے جب جسم سے نکل جاتی ہے مصطفیٰ کا سراپا زیارت کروا دیتی ہے۔ یہ ہمارے لیے نعمت ہے، مسلمان ڈرتے نہیں ہیں کسی سے۔ بہرحال مولا کریم ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو ہمت و جرت کے ساتھ آگے بڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔